الرحمن الرحیم جی ہاں، یہ سوال اپنی جگہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ سوال فرما رہے ہیں اور سوال کا سبب بھی بیان فرما رہے ہیں. جاتے ہیں اپنے بھائی عقیل کے پاس، بہت معروف روایت ہے جس کو اب دوسری تیسری مرتبہ دہرایا جا رہا ہے، اور سوال کرتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے جو ہے قبیلے میں شادی کرنی ہے کہ جو تالد لی غلامن فارسن، قبیلہ ایسا قبیلہ ہو کہ جس سے مجھے ایک فارس گھوڑا سوار بچہ اور جوان جو ہے جس سے پیدا ہو. تو اس وقت جناب عقیل اور یہ سوال کرتے ہوئے اسی صفت کو بیان کیا، کسی اور صفت کو بیان نہیں فرمایا. اسی خصوصاً کہا کہ طالد لی غلامن فارسن، فارس کہتے ہیں گھوڑے کو، غلامن فارسن بہترین گھوڑا سوار. حالانکہ امام علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے کہ کون سا قبیلہ اشجع ہے شجاعت اور بہادری میں بنی ہاشم کے بعد، مگر یہاں پر بھی ایک دو نکات ہیں جس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ واقعاً رشتے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ایک مشورہ بہت ضروری ہے اور بڑوں سے مشورہ بہت ضروری ہے اور بڑوں کا احترام بھی بہت ضروری ہے، وگرنہ امام علیہ السلام علم سے یہ سب کچھ جانتے. اور اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے اور جب جواب میں جناب عقیل کیا فرماتے ہیں کہ انظر لی امرا، جب سوال کیا تو فرمایا تزوج بنت حزام الکلابیہ فانہ لیس فی العرب اشجع من آبائها، کہ عرب میں بنی کلاب سے زیادہ شجاع کوئی بھی موجود نہیں ہے. اگر آپ شادی ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی قبیلے میں شادی کیجئے، اس سے زیادہ شجاع کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے. یہ ان کی شجاعت تاریخ اسلام سے پہلے موجود ہے. جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو اسلام سے پہلے ہی ان کی شجاعت، دور جاہلیت میں یہ شجاعت میں معروف تھے، غیرت میں، شجاعت میں اور کرم نوازی میں. کوئی مہمان ان کے گھر پہ آ جاتا تو اسے جانے نہ دیتے تھے، 3 دن تک ان کی پذیرائی کرتے اور کہتے کہ ہمارے مہمان بنو. 3 دن تک بہترین مہمان نوازی کرتے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر مہمان نواز ہیں. ہمارے پاس مہمان اچانک آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے پاس مہمان چلا جاتا تو 3 دن تک بہترین مہمان نوازی کرتے، بہترین کھانا دیتے انہیں، اور یہ کرم نوازی ان کی معروف تھی. اور دوسری یہ اہم ترین صفت تھی جس کی وجہ سے مولا علی کو شجاع بیٹا چاہیے تھا، وہ شجاعت تھی. اسی وجہ سے مورخین نے کیا لکھا ہے، یہ تو مولا علی کی نظر ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بنی کلاب ان کے لیے ایک لقب لکھا گیا فرسان العرب، جس طرح امام علیہ السلام نے یہی کہا کہ طالد لی غلامن فارسن. یہاں پر بھی اہل مورخین نے بھی، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ فرسان العرب، عرب کے گھوڑا سوار. اب آپ اندازہ کریں کہ عربوں میں گھوڑا سواری کسے نہیں آتی تھی؟ ہر بندہ گھوڑا سوار تھا. ہر عرب کے ہر قبیلے کا ہر جوان گھوڑا سوار تھا. گھوڑا گھر کے، آج ہمارے پاس ہر گھر میں جس طرح موٹر سائیکل ہے، آپ یوں کہہ لیں سواری ہے، وہاں جو بھی مستطیع ہوتا تھا اس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا. مگر عربوں میں بھی جو بہترین گھوڑا سوار تھے وہ بنی کلاب تھے، جنہیں فرسان العرب کا جو ہے وہ لقب دیا گیا. کیونکہ دشمنی کا زمانہ تھا، ہر شخص کے پاس تلوار ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس جو ہے وہ گھوڑا ہوتا تھا. اور ایک اور نقطہ یہاں بیان کیا گیا، ان کا مورخین نے لکھا ہے کہ بنی کلاب جس جنگ میں بھی جاتے ہمیشہ غازی ہوتے تھے، انہوں نے کبھی جنگ ہاری نہیں ہے، اتنے شجاع تھے. اور میں کہوں گا کہ اگر یہ تاریخ میں غازی تھے تو اس لیے تو مولا کو بھی یہی قبیلہ چاہیے تھا، کہ مولا علی کو بھی تو غازی چاہیے تھا کربلا کے لیے، زینب کو بھی تو غازی چاہیے تھا کربلا کے لیے جو کبھی جنگ میں نہ ہارا ہو. جی، اور پھر ان کی یہ خصوصیت تھی بنی کلاب کی کہ اگر قبائل جمع ہیں، قبائل موجود ہیں عربوں کے، اگر بنی کلاب کا کوئی فرد اس محفل میں آ جاتا تو اس کی بہت عزت کی جاتی تھی. اگر وہ بول رہا ہوتا تو باقی چپ کر جاتے تھے، اس لیے کہ وہ دانا ہوتے تھے، ممتاز شخصیات، بہترین مشورہ دینے والے، دقت نظر رکھنے والے. یعنی بنی کلاب میں
اسلام سے پہلے بھی اور حتی اسلام کے بعد بھی ایسی ایسی شخصیات آئیں کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی حتی حکومتیں بھی بنی کلاب کی شجاعت کی معترف تھیں کہ یہ قبیلہ بہت شجاع ہے۔ اس کے آخری نقطے کو بیان کرتے ہوئے میں بات کو ختم کروں کہ مؤرخین کے بعد ہم اہل لغت کی طرف آتے ہیں، جب یعنی جو اہل لغت ہے، جو ڈکشنری ہے، عربک ڈکشنری ہے جو شاست، اس میں ایک لقب لکھا گیا ہے جناب ثمامہ کے دادا کا۔ جناب ثمامہ جو کہ والدہ ہیں ام البنین کی، یعنی جد ثانی ہو گئے، دادا ثانی ہو گئے جناب ام البنین کے، جناب عامر۔ جناب عامر کا لقب لکھا گیا ہے ملاعب الاسنہ۔ ملاعب الاسنہ تاج العروس، جو کہ عربک لغت کی تاریخی کتاب ہے اسلامی، تاج العروس، اس نے جب یہ جملہ لکھا ہے ملاعب الاسنہ، یہ وہ لقب ہے کہ جو ترین فرد کو دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ملاعب الاسنہ؟ جو جنگ لڑنے کو کھیل کود سمجھتا ہو، جس کے لیے جنگ، جو میدان جنگ کے کھلاڑی ہوں جی۔ اور دوسرا جو وجہ لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب ثمامہ کے یعنی جناب ام البنین کے دادا ثانی جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں کے انگوٹھے زمین پر لگ رہے ہوتے تھے، اس قدر قد آور اور شیر دلاور تھے کہ جس کی وجہ سے اہل لغت میں ضرب المثل بن گئے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص سخاوت کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں کہ تو زیادہ حاتم تائی نہ بن، کہ حاتم تائی کیا ہے؟ اب حاتم تائی مثل بن گیا ہے اس کی سخاوت کی۔ تو میں کہوں گا کہ بنی کلاب مثل تھے اور مثال تھے شجاعت کی، اگرچہ حاتم تائی کی سخاوت جو ہے وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے اہل بیت اطہار کی سخاوت کے آگے۔ کئی ہزاروں جو ہے وہ حاتم تائی ایک طرف اور اہل بیت اطہار ایک طرف، تو یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو شجاعت میں، بہادری میں اور کرم نوازی میں بے انتہا معروف تھا، کہ جس کی وجہ سے